سوال ہے جی، لندن سے وہ پشاور کے رہنے والے ہیں، سمیر افتخار ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو پاکستان میں صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے بیشتر سیاستدانوں جنرلوں وغیرہ کو قریب سے دیکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ، ان تمام ادوار میں آپ کو کس کا دور حکمرانی اچھا لگا؟ دیکھیں بھائی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ بڑی مرچیں لگیں گی لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، جمہوریت نواز۔ میں پچھلے سوال کے جواب میں ایک بات کہنا بھول گیا، بات سنیں۔ ہمارا اور مغربی جمہوریت ہے، ہماری بھی جمہوریت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میرے دین میں، ہمارے دین میں، جو آدمی خود کو کسی عہدے، کسی منصب کے لیے پیش کرے، وہ اس کے لیے سب سے نااہل ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ میں آ گیا ہوں، یا گن پہ زور کے آ گیا ہوں، یا ووٹ کے زور پہ آ گیا ہوں۔ میں نے خود کو پیش کر رہا ہوں، میں خود کہ جی مجھے بڑا شوق ہے تمہاری خدمت کو، کون ہوں؟ اس لیے یہ نہیں ہے۔ تو بات بہت سے لوگوں کو معیوب لگے گی، چونکہ ایک خاص طرح کا فیشنیبل سا طبقہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا ان کو سمجھ میں نہیں۔ میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ ملک پرسکون دیکھا اگر تو صرف ایوب خان کے، اس کے بعد اگر دیکھا ہے اسپیشلی اکنامک ٹرمز میں شدید ناپسند کرتا ہوں ضیاء الحق کو، شدید۔ میں نے زندگی میں جو 2-3 جیلیں کاٹی ہیں وہ ضیاء الحق کے زمانے میں کاٹی، شدید ناپسند کرتا ہوں اس آدمی کو۔ لیکن آپ اس عہد میں جو آپ کے کو جاننے والے کو، بزرگ احباب دوست یا بڑے آپ کے پوچھ لینا کیا کنڈیشنز تھیں۔ اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا تو مانا، مجھے تو فوجی ادوار بہتر لگے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ میں تو اینٹی ڈیموکریسی آدمی ہوں، چونکہ یہ ڈیموکریسی ہے نہیں، یہ مخصوص لوگوں کا یا مخصوص مزاج کے لوگوں کا ایک کلب ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستانی عوام کی بھاری اکثریت کے حال میں ہے، ان میں سے کتنے فیصد لوگ اسمبلیوں تک جاتے ہیں؟ یہ کیمرہ ٹرک ہے ایک بہت بڑا۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب دے دیا میں نے۔ آج کا پہلا سوال ہے حسن اصغر صاحب کا، اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ افغانستان میں طالبان نے حکومت میں آتے ہی اسلامی نظام کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے، جس پہ عمل کرتے ہوئے کل طالبان کی جانب سے افغان میڈیا کے لیے کچھ ضوابط جاری کیے، اور ان کے مطابق ٹی وی پہ کام کرنے والی خواتین کو دوپٹہ، سکارف وغیرہ یہ وہ۔ آپ کے خیال میں ان اسلامی قوانین کا نفاذ درست ہے؟ بھائی میرے، ہم بہت عجیب و غریب باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ کا مطلب، خدا کی پناہ صدیاں بیت گئی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہمیں اب تک اپنے دین کے بارے میں بنیادی ترجیحات کا علم نہیں ہے۔ وہ بات سنیں، پاکستان میں کوئی کمی ہے نقاب، حجاب وغیرہ یہ وہ؟ حال کیا ہے؟ نسلیں آپ کی گروی پڑی ہیں، قرضے کی دلدل میں پورے کا پورا ملک غرق ہے، ماں ایٹم بام کے۔ کیا ہے یہ؟ دیکھو، اسلامی نفاذ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ اس کا مطلب ہے کل آپ اپنی بچیوں کو یورپ اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے، یہاں تو خاک اڑ رہی ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں بھیجو گے آپ؟ حکم تو ہے کہ چین تک جاؤ۔ اب چین میں تو سارا کچھ عام ہے، وہاں تو نہ نقاب ہے نہ حجاب ہے۔ وہ بھائی، اسلامی معاشرہ کا اصل چیلنج ہی اور ہے، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ انسانی بدن میں سر ظاہر ہے، بہت محترم، دماغ یہاں ہوتا ہے، دماغ کے اشارے پہ میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، یہ سارے سگنلز یہاں سے آتے ہیں۔ لیکن خون جو ہے نا میرے جسم میں، اگر میرا جسم ہیلدی ہے، وہ منصفانہ گردش کرتا ہے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے سر تک۔ اسلامی نظام ہے طاقت، سیاسی طاقت اور دولت۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس میں یکساں طور پہ سرکولیٹ کرے، گردش کرے۔ یہ ہے چیلنج۔ اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہو تو کرو،
یہ نقاب حجاب یہ ثانوی سی چیزیں ہیں، اصل کام کی بات کوئی نہیں کرتا. میں نے جو پڑھا ہے وہ قصہ ہی اور ہے. میرے پاس کتابیں بھی موجود ہیں، حوالے بھی موجود ہیں. کوئی اوباش تھے مدینہ کے، انہوں نے مسلمان بچیوں کو انہوں نے کوئی ٹیز ویز کیا، صورتحال بگڑ گئی، تو اس کے بعد یہودیوں یا کسی بزرگ نے حضور کو دس بسا کہا کہ جناب ان بچیوں کو منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہیں. حضور چونکہ لاجک کے آدمی تھے، ریزن، دلیل، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سو جسٹ ٹو لک ڈفرینٹ. ادروائز آپ یہ ٹرکش ڈرامے دیکھ رہے ہو، خلافت عثمانیہ کہتے ہو آپ، 650 سال انہوں نے پوری دنیا 3 بر اعظموں پہ حکومت کی. یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، کیا اس میں دیکھتے ہیں؟ عورتیں دستکاری بھی کر رہی ہیں، جنگوں میں بھی حصہ لے رہی ہیں. اب نقاب حجاب پہن کے تو شمشیر زنی نہیں ہوتی اور گھڑ سواری نہیں ہوتی. تو یہ جب آپ سارا کچھ یہ اچیو کر لیں بڑے لیول پہ، جو بڑے چیلنجز ہیں آپ کے، وہ اب اگر آپ پورا کر، وہ ہے اسلامی نظام. علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. علم تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو جانا پڑے گا باہر. کون سا شعبہ ہے جس میں اعلیٰ ترین تعلیم آپ اپنے ملک میں حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. وی آر گلوبل سٹیزنز. مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اثر کے ساتھ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن بہرحال ہماری بدنصیبیاں، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیفائن کر رکھا ہے. لیکن جس کی اپنی عقل ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کھاتا ہے. اسلام کو کیا بنا دیا آپ لوگوں نے؟ ایسا نہیں ہے. اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں دولت اور طاقت یکساں گردش کرے، جیسے انسانی جسم میں یکساں گردش کرتا ہے خون. وہ ہر عضو تک پہنچتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق. یہ کر کے دکھاؤ نا. یہ ہے اسلامی نظام. مجھے آپ کہہ دو لاہور کا ٹھیکہ مجھے دے دو، میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے باہر، کوڑا بردار بندے چھوڑ دوں گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں یار، کو خدا کا خوف کریں. سندھ میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں مزدوری کرتی ہیں خوفناک مہینوں میں، وہ پتہ کیا ان کو اجرت کیا ملتی؟ فالسا توڑنے کی. فالسا توڑنے کی اجرت انہیں کیش نہیں ملتا. فالسے کی وہ جو ٹہنیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں وہ کاٹ کے ان کو دے دی جاتی ہیں. ان کو اجازت ہوتی کاٹ کے لے جاؤ. ان سے پھر وہ آگے ٹوکریاں بناتی ہیں، ان سے پھر وہ اپنے بچے پالتی ہیں. اب ان کو اب نقاب اور حجاب پہناؤ. فالسے کا آپ کو پتہ ہے آف سیزن میں ہمارے ادھر فارم ہاؤس میں، مجھے فالسا جو کہ ویسے بہت پسند، مجھے اس کا پودا بش ہوتی ہے وہ جھاڑی ٹائپ، تو آف سیزن میں اس کے بعد وہ کاٹ دیتے ہیں تاکہ اگلی بار اس کی نشو و نما مکمل ہو اور وہ پورا پھل لائے. تو خدا کے لیے یار میں کہتا ہوں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. دین کے لیے چند کتابیں سمجھ کافی ہے. سیدنا بلال دانشور نہیں تھے، غلام ابن غلام تھے. اسلام کے نور کی ایک کرن کافی تھی، ان کو سمجھ آ گئی کہ مجھ میں اور حضرت عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے آقا مجھے بھی محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. کام ذرا مشکل کرو نا. یہ بند کر دو، وہ پکڑ لو، اس کو اٹھا، یہ تو کوئی کام نہ ہوئے. مجھے دیں اختیار. لاہور شہر میں دیکھتا ہوں کون نکلتا ہے باہر حجاب اور نقاب کے، لیکن یہ بڑا آسان کام ہے. مجھے لاہور شہر کا گند صاف کرنے پہ لگاؤ، میری کن پٹیاں پھٹ جائیں گی. کرنے والے کام کرو. چیلنج اگر کو لینا ہے تو بڑا چیلنج لو. انڈیا سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے سلمان تحصیل صاحب کا ذکر کیا، بہت خوشی ہوئی.
تو ان کی شخصیت کیسی تھی. تو انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا. گندر مڈیر صاحب، اگر نام میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سلمان تاثیر بہت قابل، بہت محنتی اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ہی فرینڈلی، ایک زبردست آدمی تھا. اور وہ غلط فہمی کے نتیجے میں وہ وکٹم بنا، ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں، اس طرح کی بات تو اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو اس طرح کرتا ہے. اچھا، پرابلم ہے ایک اور. جیسے بے نظیر بھٹو مرحومہ نے ایک بار کہا تھا اذان بج رہا ہے. اب یہ کو باجا تھا جو بج رہا ہے، لیکن نہیں، سمجھنا چاہیے اس کا. وہ سندھی بولنے والی خاتون تھی یا انگلش سپیکنگ تھی، وہ برکلے وغیرہ یا جدھر کی بھی وہ ریڈ کلف یا جہاں کی بھی وہ پڑھی ہوئی تھی. تو نئی زبان کا عمران کے صلح حدیبیہ یا حدیبیہ پیپر ملز کی جب وہ بات کرتا ہے، حدیبیہ کا لفظ عمران خان کی زبان پہ نہیں چڑھتا. میں بڑی دیر تک پرسنلی، میں اپنی آپ کو بات بتاؤں، میں پل پش پہ کنفیوز ہو جایا کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں، میرا میڈیم انگریزی تھا، اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، پل پش مجھے نا ہلکا سا کنفیوژن ہوتا تھا. سو دیٹ از ناٹ این ایشو. غلط فہمی کی بنا پہ، بغیر سوچے سمجھے جانے بوجھے، ہی واز اے ونڈرفل ہیومن بینگ. اور میں آپ کو ایک دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میری محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کافی اپنا ان کے ساتھ تعلق واسطہ رہا. میں نے پیپلز پارٹی کے اس زمانے میں یہ پتہ نہیں کیا وقار گلزار ہاؤس، یہ گلبرگ کی جو حسین چوک والا مین بلاڈ، اس سے آگے جا کے لیفٹ پہ ان کا گھر تھا. بے شمار میٹنگز میں نے بھی وہاں اٹینڈ کی. میں نے صرف چند لوگوں کو بے نظیر کے ساتھ باوقار طریقے سے گفتگو کرتے دیکھا. بھاری اکثریت چمچوں کرچوں کی تھی، جن کے لہجوں میں لجاجت، خوشامد اور چاپلوسی ہوتی تھی. اور میں نے چند لوگوں کو باوقار طریقے سے اختلاف کرتے، بحث کرتے اور ڈس ایگری کرتے دیکھا. سلمان تاثیر ان میں شامل تھے کھل کے. اور اس کی غالباً ایک وجہ تھی کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ ہمشیرہ تھیں، فیض احمد فیض ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی اہلیہ کی بہن تھیں. تو شاید ویسٹ کا زیادہ وقت بھی ان کا وہاں گزرا وجہ. بٹ ہی واز اے بیوٹیفل ہیومن بینگ. کوئی اس میں یہ چھچور پن یا ہوچ پن یا فلانا کو کرپشن قطعاً نہیں، اسٹریٹ آدمی. سوال ہے جی علی خان صاحب ہیں لاہور سے. سچی بات ہے، میری جہالت میں اعتراف کر رہا ہوں، مجھے اس کے سیاق و سباق کا نہیں پتا. انہوں نے سوال میں ہی لکھا ہے کہ سر کل پارلیمنٹ کی ذیلی کمیٹی کے ممبران نے انکشاف کیا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اور امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اگر سعودی عرب اپنی رقم اور وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں رکھوایا ہے ڈیٹ وغیرہ وہ واپس لے لے تو 2 دن میں پاکستان کی اکانومی کریش کر جائے گی. تو کیا یہ خان صاحب کے لیے المیہ کی بات نہیں کہ وہ ان 3 سالوں میں ایک قابل وزیر خزانہ نہیں لا پائے؟ مجھے ایک بات بتائیں علی خان صاحب، کوئی گھر جو گروی پڑا ہو، اس کی اینٹ گروی پڑی ہو، بھوک ننگ کا دور و دورہ ہو، دنیا کے کون سے اکانومسٹ کو اس گھر کی آپ سربراہی دیں گے تو وہ 3 سال میں کوئی توپ چلا لے گا؟ اس ملک کو اقتصادی طور پہ اجاڑنے میں اشرے لگے ہیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سنبھل سکتا ہے لیکن وقت لگے گا. اس میں صبر اور استقامت سے کام لینا ہوگا. میں نے مثال بھی ایک دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جو ٹرکش ڈراموں میں لگتا ہے نا، جب تیر لگنے کی کوئی اذیت نہیں ہوتی، نکالا جاتا ہے وہ. اب ایک ایک کر کے تیر نکل رہا ہے، سو چیخیں نکل رہی ہیں.
اس کے بعد ایک اور مرحلہ آئے گا، جہاں جہاں سے تیر نکالا گیا وہاں وہاں گرم لوہے سے داغا جائے گا، چونکہ تیر نارملی زہریلے ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو، آپ کو زیادہ ہی اوور سمپلیفائی کر دیا آپ نے 3 سال میں. مطلب یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہماری بہن ہے جی زینب طاہر، یہ روس میں ہوتی ہیں، تعلق ہے ان کا ویلنشیا ٹاؤن لاہور. وہ کہتی ہیں جی کہ نوجوت سنگھ سدھو جو کہ انڈیا کی ریاست پنجاب میں، انڈین پنجاب میں کانگریس پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے حالیہ کرتارپور دورے میں عمران خان کو مبینہ طور پہ بڑا بھائی قرار دیا، جس کے بعد بھارت میں ہندو انتہا پسند اور بی جے پی کے سیاستدانوں نے ان کو بھارت سے نکل جانے کا کہا اور پاکستان جا کر رہنے کی دھمکی دی. تو سر آج کے دور میں جب دنیا چاند مریخ پہ پہنچ گئی، ایسی سوچ بھارتی سیاستدانوں کی کو زیب دیتی ہے، تو بہن میری یہ بھارت کو زیب نہیں دیتی، اور یہ بھارت کی سوچ ہے بھی نہیں. ایک اقلیت ہے، میں عرض کرتا ہوں انسان اتنا گیا گزرا نہیں، شاہکار ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، یہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے. ایک مائنورٹی ہے، اقلیت ہے، میجورٹی آف دی پیپل انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. تو ایک ایلیمنٹ ہے جو اس طرح سوچتا ہے اور جو بہت تکلیف دہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم رہیں نہ رہیں یہ سوچ نہیں رہے گی. ماڈرن ورلڈ اس طرح کی سوچ، ہاں موقع پرست ہوتے ہیں، اپورچونسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی دہاڑیاں لگانے کے لیے اس طرح کی چیزیں، اور کچھ لوگ اپنی سادگی اور معصومیت کی وجہ سے اس طرح کے چنگلوں میں پھنس جاتے ہیں. ادروائز یہ بڑا بھائی میرا تو ہر وہ بندہ جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے، میں اس کو بڑے بھائی جیسا یا ایون باپ جیسا احترام دوں گا، اور یہ میرا روٹین ہے. میں واک کے لیے جاتا ہوں پارک میں، تو مجھے اگر مجھ سے کوئی چھوٹا ہو تو وہ ان کو میں بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہوں کہ ان میں مجھے بچیوں میں اپنی محمدہ اور ان بچوں میں مجھے اپنے حاتم اور ہاشم کے چہرے نظر آتے ہیں. ان کو اس طرح بڑے ہوں تو مجھے ہیں ایک بلکہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ، وہ اتنا فادرلی، وہ یا بڑے بھائیوں جیسے ہیں وہ. بلکہ چند روز پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ حسن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو حسن کہہ لیا کروں. تو میں نے کہا جی میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. تو کہہ دیں یہ سمبولک سی بات ہوتی ہے، ورنہ وہ نوجوت سنگھ سدھو ہیں اور عمران خان نیازی ہیں. تو یہ ہلکا پن ہے، اور یہ بات آپ کی دکھ کی ہے. خدا جانے یہ خطہ کب بالغ ہوگا، کب ہم چیزوں سے نکلیں گے، کب ہم بیسک ہمارا فوکس ہوگا کہ ہمارے لوگوں میں جہالت ختم ہو، غربت ختم ہو، بیماری ختم ہو، بے بسی ختم ہو، کرال کرنا، رینگتا ہوا انسان تو دشمن بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا.